بسم اللہ شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کر رہے ہیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ نمرود اس زمانے میں عراق کا بادشاہ تھا۔ وہ مطلق العنان حاکم تھا اور اپنی رایا کا رب تھا۔ اس کی زبان قانون تھی، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہ تھا۔ کوئی اہلکار اس کی کسی بات سے اختلاف نہ کر سکتا تھا۔ اگر کوئی اسے اختلاف کرتا تو وہ باغی اور غدار کہلاتا اور اس کی سزا قتل ہوتی یا ہمیشہ کے لیے قید خانہ میں ڈال دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کی خبر اس کے دربار تک پہنچ گئی۔ نمرود بھی اس پیغام سے متاثر ہوا۔ اس کے دل میں بھی اس اندیشے نے جنم لیا کہ کہیں یہ سلسلہ اس کی خدائی کے خاتمے کا پیش خیمہ نہ ہو۔ اس نے حضرت ابراہیم کو دربار میں پیش کرنے کا حکم صادر کیا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمرود نے ابراہیم سے دریافت کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہو اور بتوں کو خدا ماننے سے انکار کرتے ہو، بلکہ میری خدائی کے بھی منکر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں صرف ایک رب العالمین کو خدا، معبود اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا ہر خدا کا منکر ہوں۔ اس جواب سے نمرود تلملا اٹھا۔ اسے اس جواب سے اپنے اقتدار کی کرسی ڈگمگاتی دکھائی دینے لگی، کیونکہ اس توحید کے عقیدے سے اس کی مرکزی قوت پاش پاش ہوتی تھی۔ وہ فوراً جھنجھلا کر تڑپ اٹھا، تو پھر بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود نے برملا کہا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تلوار نکالی اور اپنے دربار کے ایک بے گناہ اہلکار کی گردن تن سے جدا کر دی اور ایک سزا یافتہ قاتل کو جیل سے بلوا کر اس کی جان بخشی کا حکم دے دیا۔ اور جوں گویا ہوا، میں جوں زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بحث کو طول دینا پسند نہ کیا اور ایک اور سوال نمرود کے سامنے رکھ دیا، اچھا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دے۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ نمرود ششدر حیران تھا۔ وہ خود پرستی کی دلدل اور ظلمت میں پھنسا ہوا تھا، اس کی تاریکی سے کیسے نکل سکتا تھا؟ اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ حکم دیا ابراہیم کو قید کر دیا جائے۔ کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے تاکہ ابراہیم کی اس نافرمانی کا فیصلہ کیا جائے۔ آخر کونسل نے فیصلہ سنا دیا، ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ جب آگ کے شعلے بڑھ کر آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ابراہیم کو لا کر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابراہیم کا اللہ وہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں جلنے دیتا ہے؟ اس نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ اقبال نے اسی عشق حقیقی کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محب تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی محبت میں نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں کود گئے۔ اگر یہ سوچتے کہ آگ جلا دے گی تو رک جاتے۔ عشق کامیاب ہوا۔ آگ کے اس الاؤ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کا منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ واقعہ طور پر لوگوں کی آنکھیں یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن کفر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے دل اس معجزے سے متاثر نہ ہوئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بے حس قوم کا یہ حال دیکھا تو جہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کے حکم سے کسی دوسری جگہ جا کر توحید کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کا پختہ عزم کیا۔ آپ غرب اردن پہنچے، پھر مصر چلے گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے اپنے والدین اور قوم کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ مصر ہی میں آپ نے حضرت سائرہ سے شادی کی۔ 15 سال تک آپ حضرت سائرہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، جگہ جگہ توحید کا پیغام پہنچاتے اور سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اب تک سارہ کی گود ہری نہ ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 80 سال کی تھی۔ شاہ مصر نے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے ہاجرہ کے ساتھ شادی کی۔ یوں ایک خاندان کے 3 افراد اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے۔ 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انعام سے بے حد خوش ہوئے، اس کا نام اسماعیل رکھا ہے۔ اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ پھر امتحان میں ڈال دیا۔ حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو اسماعیل کو اپنے آپ سے جدا کر دیں اور وادی بے آب و گیا میں چھوڑ آئیں۔ اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم عرب کی طرف روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آج کل مکہ معظمہ آباد ہے۔ یہ علاقہ اس وقت خشک تھا اور بے آب و گیا پہاڑیوں میں گرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ آج کا جو بیان ہے اسی پہ استفادہ کرتے ہیں۔ اگلا بیان انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمان آسانیاں بھی پیدا فرمایا۔ حضور سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ تے رحمت فرمائے اور سیلاب متاثرین جو ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور سیلاب متاثرین کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی امداد فرمائے۔ اپنے پیارے محبوب حضور سید دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا